دو قاتل کو تختہ دار پر لٹکا کر ہی مقتولین کے لیے روئی۔ تختہ کھینچا گیا تو ایک جسم دار پر جھولنے لگا، جسے دیکھ کر سامنے کھڑی بوڑھی عورت کی آنکھ سے ایک اشک نکل کر اس کی رخسار کی جھریوں میں تحلیل ہو گیا۔ یہ 5 جون 1992 تھا۔ ٹنڈو بھاول سندھ کے گاؤں میں ایک حاضر سروس میجر ارشد جمیل نے پاک فوج کے دستے کے ساتھ چھاپہ مار کر 9 کسانوں کو گاڑیوں میں بٹھایا اور جامشورو کے نزدیک دریائے سندھ کے کنارے لے جا کر گولیاں مار کر قتل کر دیا۔ فوج نے الزام لگایا کہ یہ افراد دہشت گرد تھے اور ان کا تعلق بھارت کے ادارے ریسرچ اینڈ انالیسس ونگ سے تھا۔ لاشیں گاؤں آئیں تو نہ صرف گاؤں بلکہ پورے علاقے میں کوہرام مچ گیا۔ ہر ماں اپنے بیٹے کی لاش پر ماتم کر رہی تھی اور ان کے بین دل دہلا رہے تھے۔ ان ماؤں میں ایک 72 سال کی بوڑھی عورت مائی جندو بھی تھی۔ اس کے سامنے اس کے 2 بیٹوں بہادر اور منٹھار کے علاوہ داماد حاجی اکرم کی لاش پڑی تھی، مگر وہ خاموش تھی۔ عورتیں اسے بیان کرنے پر اکسا رہی تھیں۔ مائی جندو سکتے کے عالم میں بیٹوں اور داماد کے سفید ہو گئے چہرے تکے جا رہی تھی۔ ہر شخص کہہ رہا تھا کہ خاموشی سے میتیں دفنا دی جائیں۔ قاتل بہت طاقتور تھے، ان غریب ہاریوں کا ایسی طاقت والوں سے کیا مقابلہ۔ مائی جندو کو بار بار رونے کے لیے کہا گیا تو اس نے وحشت ناک نگاہوں سے مئی کتوں کی طرف دیکھا اور بولی، بس۔ مائی جندو ایک ہی بار روئے گی جب بیٹوں کے قاتل کو پھانسی کے پھندے میں لٹکتا دیکھے گی۔ جنازے اٹھے تو مائی جندو نے سر کی چادر کمر سے باندھی، سیدھی کھڑی ہوئی اور لہو ہوتے جگر کے ساتھ بیٹوں کو الوداع کیا۔ مسئلہ یہ تھا کہ یہ ٹنڈو بھاول اندرون سندھ کا ایک دور دراز گاؤں تھا۔ وہ تب دریائے سندھ کے اس کنارے پر قتل ہونے والوں کی ویڈیو بنانے کے لیے موبائل کیمرہ بھی نہیں تھا، اور ملک اور سندھ بھر میں خبر چلی کہ دشمن کے ایجنٹ مار کر ملک کو بڑے نقصان سے بچا لیا گیا۔ جنازے اٹھے، جس نے پڑھا اس نے شکر کیا۔ جب سارا ملک شکرانہ ادا کر رہا تھا تب مائی جندو نے احتجاجی چیخ ماری۔ اس چیخ نے پرنٹ میڈیا کی سماعتیں چیر کر رکھ دیں۔ مائی جندو بوڑھی تھی، جسمانی لحاظ سے کمزور، مگر وہ 3 مقتولوں کی ماں تھی۔ اس نے طاقت کے مراکز سے جنگ کا فیصلہ کیا اور اپنی 2 بیٹیوں کو ساتھ لے کر قاتلوں کے خلاف اعلان جنگ کر دیا۔ سوشل میڈیا کی غیر موجودگی میں یہ جنگ آسان نہ تھی، مگر نعرے بج چکے تھے، کشتیاں چل چکی تھیں اور واپسی محال تھی۔ اخباروں اور صحافیوں کے ہمراہ مائی جندو نے اس چیخ کو طاقتی مراکز کے سینوں میں گھونپ دیا۔ پہلی جھڑپ ختم ہوئی اور گرد چھٹی تو معلوم ہوا کہ قتل ہونے والے دہشت گرد نہیں تھے، بلکہ میجر ارشد جمیل کا ان کے ساتھ زرعی زمین کا جھگڑا تھا، جس کی سزا میں انہیں قتل ہونا پڑا۔ 24 جولائی 1992 کو جنرل آصف نواز اور نواز شریف نے ملاقات کی اور جنرل آصف نواز نے میجر ارشد کا کورٹ مارشل کرنے کا حکم دے دیا۔ 29 اکتوبر کو فیلڈ جنرل کورٹ مارشل نے میجر ارشد جمیل کو سزائے موت اور 13 فوجی اہلکاروں کو عمر قید کی سزا سنائی۔ میجر ارشد جمیل کے بھائی کی اپیل پر سپریم کورٹ کے جج سعیدالزماں صدیقی نے حکم امتناع جاری کیا اور سزا روک دی۔ سزائے موت پر عمل نہ ہونے پر 11 ستمبر 1996 کو مائی جندو پھر میدان میں نکلی۔ اس کی 2 بیٹیوں نے حیدرآباد پریس کلب کے سامنے جسموں پر تیل چھڑک کر خود کو آگ لگا دی۔ ان کو نازک حالت میں ہسپتال لے جایا گیا، مگر وہ بچ نہ سکی۔ میجر ارشد جمیل کو پورے ملک میں ایک بار پھر کوہرام مچ گیا۔ بالآخر 28 اکتوبر 1996 کو طاقت کی دیواریں مائی جندو کے مسلسل دھکوں کے سامنے ڈھیر ہو گئیں۔ یہ حیدرآباد سینٹرل جیل تھی،
جب مئی جندو کو پھانسی گھاٹ پر لایا گیا، سامنے تختہ دار پر اس کے گاؤں کے 9 بیٹوں کا قاتل میجر ارشد جمیل کھڑا تھا۔ دار کا تختہ کھینچا گیا تو قاتل میجر ارشد جمیل کا جسم دار پر جھول گیا۔ عین اسی وقت سامنے کھڑی مائی جندو کی بوڑھی مگر زوراور آنکھ سے ایک اشک نکلا اور اس کے رخسار کی جھریوں میں تحلیل ہو گیا: مائی جندو، تمہیں دنیا کے تمام کمزور اور مظلوم سلام